پاکستان اور بھارت کی حالیہ کشیدگی میں ایک ملک ایسا بھی ہے جو بالواسطہ طور پر اس تنازع میں شامل ہے اور بھارت کو پاکستان کے خلاف ہتھیاروں سے مدد فراہم کر رہا ہے۔ یہ ملک ہے اسرائیل۔ اس بات کا انکشاف اس وقت ہوا جب بھارت کی جانب سے پاکستان پر اسرائیلی ساختہ ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق اب تک 25 ہروب ڈرونز کو مار گرایا جا چکا ہے۔ یہ جدید ترین خودکش ڈرون 2001 میں اسرائیلی ایرو اسپیس انڈسٹریز کی جانب سے تیار کیا گیا تھا، جو راکٹ لانچر سے فائر کیا جاتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد اپنے ہدف کو تلاش کر کے اس پر خودکش حملہ کرنا ہوتا ہے۔ اس ڈرون میں اضافی بارود لے جانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر ہی تقریباً 50 سے 60 پاؤنڈ وزنی ایک انتہائی طاقتور بم نصب ہوتا ہے، جو ہدف کے قریب جا کر دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ 180 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنے والا یہ ڈرون تقریباً 200 کلومیٹر تک کا فاصلہ اور 6 گھنٹے تک فضا میں پرواز کر سکتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو الجھانا اور ریڈار سسٹمز کو تباہ کرنا ہے۔ اس میں ایک UAV یعنی بغیر پائلٹ کی فضائی گاڑی اور میزائل کی خصوصیات یکجا ہیں اور خود سے پرواز کی صلاحیت رکھنے والا ہوائی ہتھیار ہے۔ یہ ڈرون مکمل طور پر خود مختار طریقے سے کام کر سکتا ہے یا دستی طور پر اسے ہیومن ان دی لوپ موڈ میں چلایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی ہدف کو نشانہ نہ بنا پائے تو یہ ڈرون واپس آ کر خود کو ہوائی اڈے پر اتار بھی سکتا ہے۔ جامشورو کی مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر فہد عرفان صدیقی نے ڈان.com سے بات کرتے ہوئے وضاحت کی کہ ہیروپ ملٹری گریڈ ٹیکنالوجی ڈرون ہے۔ یہ ڈیٹا جمع کرنے اور پے لوڈ انسٹال حملوں سمیت متعدد مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایگری اور سول سروے ڈرونز میں جیمرز نصب ہوتے ہیں جو UHF فریکوینسیز کو بلاک کر کے اپنے بیس اسٹیشن سے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن ملٹری گریڈ کے ڈرونز کو سیٹلائٹ کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ ان کی ریڈیو فریکوینسی کو بلاک کرنا مشکل ہے۔ ایک انتہائی جدید فوجی ٹیکنالوجی کو صرف سیٹلائٹ کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں ان ڈرونز کا استعمال اسرائیل نے شام میں کیا، جبکہ آذربائیجان نے بھی ان کا استعمال نگورو کاراباغ کی جنگ میں آرمینیا کے خلاف کیا تھا۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر اسرائیلی ساختہ ڈرونز کے ذریعے حملہ اس وقت منظر عام پر آیا جب ایک روز قبل بھارت کو روایتی فضائی جھڑپ میں منہ کی کھانی پڑی اور اس کے 5 طیارے، جن میں 3 رافیل طیارے بھی شامل تھے، تباہ ہو گئے۔ بھارتی حکام کی جانب سے بین الاقوامی خبر رساں اداروں کو 3 طیارے گرنے کی تصدیق بھی کی گئی۔ ایسے میں روایتی فضائی حملوں کے برعکس بھارت نے اسرائیلی ساختہ ڈرون حملوں کا سہارا لیا اور پاکستان کے مختلف شہروں جن میں لاہور، کراچی، راولپنڈی، بہاولپور، چکوال، گجرانوالہ اور اٹک شامل ہیں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، مگر پاکستانی فوج نے ان ڈرونز کو ہدف پر پہنچنے سے قبل ہی تباہ کر دیا۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔